یہ بات ہے 9 جولائی 1967 کی۔ اتوار کا دن تھا۔ افواہیں تو دن بھر زیر گردش رہیں، مگر رات کو ریڈیو پاکستان نے باضابطہ طور پر یہ خبر جاری کر دی کہ محترمہ فاطمہ جناح انتقال کر گئی۔ مادر ملت کی اچانک موت نے سب کو حیران کر دیا۔ ان خدشات کا اظہار کیا گیا کہ محترمہ فاطمہ جناح طبعی موت نہیں مری بلکہ انہیں قتل کیا گیا ہے۔ جنرل ایوب خان کی حکومت نے موت کے اسباب کا تعین کرنے کے لیے پوسٹ مارٹم کروانے سے انکار کر دیا۔ انکوائری کروانے کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی۔ کوشش کی گئی کہ فاطمہ جناح کی خواہش کے مطابق انہیں مزار قائد پر یعنی قائد اعظم کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیا جائے۔ حکمرانوں کا خیال تھا کہ فاطمہ جناح کی تدفین کے ساتھ ہی سچ کو بھی دفن کر دیا جائے گا، مگر امیر مینائی نے کیا خوب کہا ہے، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا۔ چنانچہ بعد میں سامنے آنے والے حقائق نے اس واردات کو تشت ازبام کر دیا۔ آج ہم ناقابل تردید شواہد کی روشنی میں یہی معمہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ترازو کے سلسلے انکہی کے ساتھ میں ہوں بلال ہوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ محترمہ فاطمہ جناح کی موت کا ذکر کرنے سے پہلے ہم گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں گزشتہ قسط میں چھوڑا تھا۔ ایوب خان کے دور میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے دوران دھونس دھاندلی اور ریاستی جبر کے ذریعے کس طرح عوامی مینڈیٹ کو ہتھیایا گیا، اس کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیں۔ سردار شیرباز خان مزاری راجن پور اور کشمور میں فاطمہ جناح کے پولنگ ایجنٹ تھے۔ وہ اپنی کتاب اے جرنی ٹو ڈس الوژنمنٹ پہ لکھتے ہیں کہ الیکشن کے دن میں ایک پولنگ بوتھ پہنچا تو وہاں دیوار پر جنرل ایوب خان کی بڑی سی تصویر آویزاں تھی۔ میں نے پریزائڈنگ افسر کے فرائض سر انجام دینے والے اسسٹنٹ کمشنر کو کہا کہ یا تو یہ تصویر یہاں سے ہٹائیں یا پھر اس کے ساتھ ہی اتنی بڑی تصویر فاطمہ جناح کی لگائیں۔ پریزائڈنگ افسر نہ مانا اور کہا کہ ایوب خان صدر ہے، اس لیے ان کی تصویر لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ میں ڈٹ گیا اور کہا کہ اس وقت ایوب خان صدر نہیں بلکہ فاطمہ جناح کی طرح صدارتی امیدوار ہے۔ اور پھر اس دوران ایک کارکن نے لپک کر ایوب خان کی تصویر نہ صرف اتار دی بلکہ اسے پھاڑ کر پھینک دیا۔ اس خبر نے بہت اہمیت حاصل کی۔ نواب افقال آباد خاصے برہم ہوئے اور میرے خلاف غداری اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے چارجز لگا دیے گئے۔ انتخابی نتائج آنا شروع ہوئے تو ڈھاکہ سے فاطمہ جناح کو ایوب خان پر سبقت حاصل ہوئی۔ دوسرا نتیجہ کراچی کا آیا، جہاں سے ایوب خان کو شکست ہوئی اور فاطمہ جناح کامیاب رہی، مگر اس کے بعد بازی پلٹ گئی، یا پھر یوں کہیے کہ پلٹا دی گئی۔ موجودہ خیبر پختونخوا اور پنجاب سے ایوب خان بہت زیادہ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ بالاکنڈ ایجنسی سے ایوب خان کو 1431 ووٹ ملے جبکہ فاطمہ جناح کو صرف 2۔ خیبر ایجنسی سے ایوب خان نے 251 ووٹ حاصل کیے جبکہ فاطمہ جناح کے صرف 14 ووٹ نکلے۔ محمد ایجنسی میں پھول کے انتخابی نشان پر 254 ٹھپے لگے جبکہ 11 بی ڈی ممبرز نے لالٹین کے انتخابی نشان پر مہر لگائی۔ شمالی وزیرستان، مینگورہ، سوات، سبی، چاغی اور لاہور سے فاطمہ جناح کو 1 ووٹ بھی نہ مل سکا۔ مجموعی طور پر 80,000 ووٹوں میں سے ایوب خان کے حق میں 49,951 ووٹ پڑے جبکہ فاطمہ جناح کو 38,691 ووٹ ملے۔ جنرل ایوب خان رات 10 بجے ریڈیو پاکستان پر آئے اور اپنی فتح کا اعلان کر دیا۔ ڈھاکہ اور چٹاگانگ سے ایوب خان کو شکست ہوئی۔ وہی بنگالی جنہوں نے فاطمہ جناح کو سر آنکھوں پر بٹھایا، انہیں مادر ملت کی طرح غدار قرار دے دیا گیا۔ شیخ مجیب الرحمان کو اگرتلہ سازش کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ کراچی کی اردو سپیکنگ کمیونٹی جس نے قائد اعظم کی ہمشیرہ کا ساتھ دیا، ان کی وفاداریاں آج بھی مشکوک سمجھی جاتی ہیں۔ شیرباز خان مزاری اپنی خود نوشت اے جرنی ٹو ڈس الوژنمنٹ پہ لکھتے ہیں کہ الیکشن کے چند ماہ بعد میں فاطمہ جناح سے ملنے کے لیے ان کی رہائش گاہ موہتا پیلس گیا۔ مجھے یاد ہے دوران ملاقات ان کی گود میں ایک چھوٹا سا کتا موجود رہا۔ وہاں 3 مزید کتے بھی ہمارے ارد گرد گھوم رہے تھے اور ایک دوسرے پر بھونک رہے تھے۔ انہوں نے ازراہ تشویش مجھ سے پوچھا، کتوں کی موجودگی سے آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ میں نے مس فاطمہ جناح کو بتانے کی کوشش کی کہ کس طرح حکومت نے الیکشن ان سے ہتھیا لیا۔
انہوں نے یہ عذر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی اگر لوگ پرعزم ہوتے تو قطع نظر اس بات کے کہ انہیں کس قدر مشکلات کا سامنا تھا وہ مجھے ووٹ ڈالتے۔ محترمہ فاطمہ جناح صدارتی الیکشن میں شکست پر اس قدر دل برداشتہ ہوئی کہ 2 سال سے بھی کم عرصہ میں 9 جولائی 1967 کو انتقال کر گئی۔ 8 جولائی کو حیدرآباد دکن کے سابق وزیر اعظم اور قائد اعظم کے مندوب خاص میر لائق علی کی صاحبزادی کی شادی تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح اس تقریب میں شرکت کے بعد واپس لوٹیں تو معمول کے مطابق قصر فاطمہ یعنی موہتا پیلس کی بالائی منزل پر اپنی خوابگاہ تشریف لے گئی۔ فاطمہ جناح دروازے مقفل کر کے سویا کرتی تھی اور صبح بیدار ہونے کے بعد چابیوں کا گچھا بالکونی سے نیچے پھینک دیا کرتی تاکہ ملازم اخبارات اور پھر ناشتہ پہنچا دیں۔ 9 جولائی کی صبح خلاف معمول ایسا نہ ہوا تو ملازمین نے سوچا شاید اتوار کا دن ہے اس لیے محترمہ آرام کرنا چاہ رہی ہوں گی۔ دوپہر ہو گئی تو دروازہ کھٹکھٹایا گیا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ کوئی جواب نہ ملنے پر ساتھ والے گھر میں رہائش پذیر بیگم غلام حسین ہدایت اللہ کو صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق لیڈی ہدایت اللہ کی آمد پر دروازہ توڑا گیا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق ایک ملازم نے کہا کہ اس کے پاس دوسری چابی دستیاب ہے، وہ اس چابی سے تالا کھول کر وہ اندر داخل ہوئی۔ فاطمہ جناح بستر پر مردہ حالت میں موجود تھی۔ لیڈی ہدایت اللہ نے ڈاکٹر کرنل جعفر اور کرنل شاہ کو ٹیلی فون کر کے بلوایا تو انہوں نے تصدیق کی کہ محترمہ وفات پا چکی ہیں۔ حکومت وقت نے فاطمہ جناح کو میوہ شاہ قبرستان میں دفن کرنے کا اعلان کر دیا، جس پر عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ فاطمہ جناح اپنی زندگی میں ہی اس خواہش کا اظہار کر چکی تھیں کہ انہیں مزار قائد کے احاطے میں یعنی اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ ایک بار جب پاکستان ایجوکیشن بورڈ کی انتظامی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ انہیں سکول کے احاطے میں دفن کیا جائے گا اور لیڈی ہدایت اللہ نے محترمہ فاطمہ جناح کو اس حوالے سے آگاہ کیا تو انہوں نے یہ فیصلہ رد کر دیا۔ آغا اشرف کی کتاب مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے صفحہ نمبر 184 پر بھی یہ تفصیل بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی بتا دیا تھا کہ بعد از مرگ انہیں کہاں دفن کیا جائے۔ حکومت کو آگاہ کیا گیا کہ اگر فاطمہ جناح کو مزار قائد پر دفنانے کی اجازت نہ دی گئی تو فسادات کا لاوا پھوٹ پڑے گا۔ چنانچہ رات گئے کمشنر کراچی نے مرزا ابو الحسن اصفہانی سے رابطہ کر کے بتایا کہ حکومت نے قائد اعظم کی لحد کے بائیں طرف 120 گز دور قبر کھودنے کی اجازت دے دی ہے۔ جنرل ایوب خان اپنی کتاب ڈائریز آف فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے صفحہ نمبر 114 پر 9 جولائی کے حوالے سے لکھتے ہیں، اطلاع ملی کہ حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے مس جناح کا انتقال ہو گیا۔ جیسا کہ فتنہ پرور لوگ ہر ایسے موقع کو غنیمت جان کر اس سے سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے تیار رہتے ہیں، اس موقع پر بھی ایسا ہی ہوا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ فاطمہ جناح کو قائد اعظم کے ساتھ دفن کیا جائے۔ یہ مزار جو قومی یادگار ہے اور اسے بنانے پر 1 کروڑ روپے خرچ ہوئے، وہاں دفنانے سے اس کا توازن بگڑ جاتا۔ میں نے انتظامیہ کو کہا کہ اگر یہ ناگزیر ہو تو پھر متعلقہ کنسلٹنٹ انجینئر سے جائے تدفین سے متعلق مشاورت کی جائے۔ میں نے اگلے روز کو عام تعطیل قرار دینے، پورے ملک میں قومی سوگ منائے جانے اور قومی پرچم سرنگو کرنے کا اعلان کیا۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ جنازے میں میری نمائندگی میرے ملٹری سیکرٹری میجر جنرل رفیع اور حکومت کی نمائندگی ایک وفاقی وزیر شمس الضحیٰ کریں گے۔ 11 جولائی 1967 کو یعنی منگل کے روز پہلے قصر فاطمہ یعنی موہتا پیلس میں علامہ ابن حسن جارچوی نے شیعہ مسلک کے مطابق نماز جنازہ پڑھائی۔ عوام کے لیے پولو گراؤنڈ میں دوسری نماز جنازہ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یہاں ایک بار پھر یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا کہ نماز جنازہ سنی مسلک کے مطابق پڑھائی جائے یا شیعہ عقائد کے مطابق۔ مولانا بدیونی نے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے قدم آگے بڑھائے تو ہنگامہ ہو گیا اور انہیں وہاں سے فرار ہونا پڑا۔ چنانچہ مفتی محمد شفیع نے نماز جنازہ پڑھائی۔ پاکستان کی بحری افواج کے کمانڈر ان چیف ایڈمرل ایس ایم احسن نے تو نماز جنازہ میں شرکت کی، مگر ایوب خان سمیت بیشتر حکومتی شخصیات نے عوام کے خوف کی وجہ سے یہ زحمت گوارا نہ کی۔ مادر ملت کو الوداع کہنے کے لیے عوام کا جم غفیر امڑ آیا تھا۔ آخری دیدار کی اجازت نہ دی گئی اور لوگوں کو زبردستی پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی گئی تو لوگ مشتعل ہو گئے۔ پولیس کو آنسو گیس اور لاٹھی چارج استعمال کرنا پڑے،
جس کے جواب میں مشتعل مظاہرین نے پیٹرول پمپ اور ڈبل ڈیکر بس کو آگ لگا دی۔ بہرحال 12:55 پر فاطمہ جناح کی قبر کو ہموار کر دیا گیا۔ قائد اعظم اور محترمہ فاطمہ جناح کے بھانجے اکبر پیر بھائی، جو بھارت میں معروف وکیل تھے، وہ تدفین میں شرکت کے لیے پاکستان آئے تو انہوں نے وزیر خارجہ شریف الدین پیرزادہ سے درخواست کی کہ انہیں صدر ایوب خان سے ملوایا جائے۔ ایوب خان سے ملاقات کے دوران اکبر پیر بھائی نے کہا کہ فاطمہ جناح کی موت طبی نہیں بلکہ انہیں قتل کیا گیا ہے، مگر انہیں پوسٹ مارٹم اور انکوائری کے بغیر کیوں دفن کیا جا رہا ہے؟ جب ایوب خان نے پوسٹ مارٹم کا مطالبہ مسترد کر دیا تو اکبر پیر بھائی نے کہا کہ انہیں اس ڈاکٹر کے روبرو لایا جائے جنہوں نے حرکت قلب بند ہو جانے پر موت کا سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے۔ وہ اس کو کراس ایگزامن کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایوب خان نے یہ بات بھی نہ مانی تو اکبر پیر بھائی نے اس معاملے کی جوڈیشل انکوائری کروانے کا مطالبہ کیا، لیکن ایوب خان نے یہ مطالبہ ماننے کے بجائے اپنے وزیر داخلہ قاضی فضل اللہ کی سربراہی میں انکوائری کرنے کا حکم جاری کر دیا، لیکن آج تک اس انکوائری رپورٹ کو بھی سامنے نہیں لایا گیا۔ میر ظفر اللہ خان جمالی، جو فاطمہ جناح کے باڈی گارڈ اور پولنگ ایجنٹ رہے، وہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں وزیر اعظم بنے تو انہوں نے 2003 کو فاطمہ جناح کے سال کے طور پر منانے کا اعلان کر دیا۔ شریف الدین پیرزادہ، جو ایوب خان کے دور میں فاطمہ جناح کی وفات کے وقت وزیر خارجہ تھے، 1941 سے 1944 تک قائد اعظم کے اعزازی سیکرٹری رہے اور اب میر ظفر اللہ جمالی کے سینئر ایڈوائزر تھے۔ ان کے ایک بیان نے پاکستان بھر میں ہلچل مچا دی۔ 2003 میں ان سے منسوب یہ بیان شائع ہوا کہ فاطمہ جناح کو ان کے ملازمین نے گلا گھونٹ کر قتل کیا ہے۔ انہوں نے بذات خود فاطمہ جناح کی گردن پر سرخ لکیر دیکھی تھی۔ بعد ازاں انہوں نے وضاحت کی کہ جب فاطمہ جناح فوت ہوئی تو وہ بیرون ملک تھے، انہیں پیرس ایئرپورٹ پر یہ خبر ملی۔ انہوں نے واپس آ کر نماز جنازہ میں ضرور شرکت کی، لیکن یہ بات درست نہیں کہ انہوں نے خود زخم کا نشان دیکھا۔ البتہ شریف الدین پیرزادہ نے اس خدشے کا اظہار ضرور کیا کہ محترمہ فاطمہ جناح کو قتل کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ قاضی فضل اللہ انکوائری رپورٹ سامنے لائی جائے۔ اسی طرح شریف الدین پیرزادہ نے قائد اعظم اور فاطمہ جناح کے بھانجے اکبر پیر بھائی کی ایوب خان سے ملاقات کی بھی تصدیق کی اور بتایا کہ وہ اس ملاقات میں موجود تھے۔ ایوب خان نے پوسٹ مارٹم اور جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ مسترد کر دیا تھا۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی انکہی رودات بیان کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آئندہ ایک ساتھ میں ہم ان کے قتل کی سازش سے متعلق مزید حقائق سامنے لائیں گے۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز، تمہارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔